السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسکلپرینورشپ ود عائشہ زمان حماد، جہاں پہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسے انسپریشنل پروفیشنلس کے ساتھ ملوائیں جنہوں نے ڈفرینٹ انڈسٹریز میں ڈفرینٹ کمپنیز کو سرو کیا، اور یہ سرو کرنے کی وجہ سے انہوں نے ایٹ لارج ملکی اکانومی میں اپنا کردار ادا کیا. سو ہم اس پروگرام کے تھرو ایک اور چیز جو آپ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ، کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ جب آپ اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا کیا کیریئر آپشنز اویلیبل ہیں اور آپ اپنے کیریئر کی اس پیک تک کیسے جا سکتے ہیں جیسا کہ یہ انسپریشنل پروفیشنلز پہنچے. سو اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے گیسٹ ہیں علی قریشی. السلام علیکم علی قریشی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، آئی ایم گڈ جی. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. علی، آپ بتائیے گا پہلے تو ہماری جو آڈینس ہے ان کو یہ بتائیے گا کہ آج کل آپ کی کیا پروفیشنل انگیجمنٹس ہیں اور آپ کن کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل عائشہ، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بہت انرجیٹک پلیٹ فارم پہ آ کے کچھ کہہ سکوں اور ینگ یوتھ کو کچھ بتا سکوں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ، اپنے کریئر کی بیس پہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اٹس آل اے جرنی، اٹس بیسیکلی یہ ایک کہانی ہے میرے اس سفر کی جو میں نے پچھلے 19 سال میں انڈسٹری میں ادا کیا. اس میں ابھی اس وقت جو میں جس رول پہ کام کر رہا ہوں، ایک لاجسٹک کمپنی جس کا نام ٹریکس لاجسٹکس ہے، وہاں پہ ایز اے ریجنل ہیڈ سیلز میں اپنی سروسز ادا کر رہا ہوں، اور الحمدللہ آئی ایم انجوائنگ مائی جاب ان اے ویری پروڈکٹیو وے کائنڈ آف تھنگ. تھینک یو سو مچ. اور آئی ایم ویری شیور کہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں کو ٹریکس کی سروس کا آلریڈی پتا ہوگا. اٹس اے لاجسٹک کمپنی جس کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ واٹ از علیز اسپیسیفک رول ان اٹ. سو علی، بفور وی ڈائیو ان ٹو اٹ، آئی ووڈ ریلی لو، کیونکہ اس پروگرام کا بیسک مقصد ہے انسپریشن کریٹ کرنا، اور انسپریشن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ایک ٹرانسپیرنٹ جرنی بھی شیئر کریں اپنے کیریئر کا اپنی آڈینس کے ساتھ. تو پلیز کین یو پلیز گیو اس اے کوئک ریکیپ کہ آپ نے اپنا کیریئر کہاں سے اسٹارٹ کیا اینڈ وٹ واز اٹ لائک. اچھا، میں نے اپنا کیریئر جی آغاز کیا 2004 میں، جب میں نے اپنا ماسٹرز کیا ان کمپیوٹر سائنسز. سو جس طرح باقی تمام لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، اور اس زمانے میں ایک بہت زیادہ ایک چیز تھا کہ آپ کمپیوٹر سائنسز میں اگر کوئی ڈگری لیتے ہیں تو یو بیکم اے سافٹ ویئر انجینئر، یو آر اے کمپیوٹر گرو کائنڈ آف اے پرسن. تو میں نے اپنا کیریئر بالکل اسی طرح ہی اسٹارٹ کیا. میں نے اپنی انٹرنشپ کی شوکت خانم ہاسپٹل میں کچھ 6 سے 8 مہینے کے لیے، اور وہاں پہ میں نے ان کا ایک سسٹم ڈیولپ کیا جس کو آج کل کی انڈسٹری میں ERP سولوشن کی بات کرتے ہیں. اٹ واز اے ویری بیسک کائنڈ آف اے کانسیپٹ. جب میں نے وہ 6 مہینے وہاں پہ کام کیا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ وہ فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ میں اپنا کیریئر ایکسیل کر سکتا ہوں یا میں جہاں اپنی کیریئر کو بنا سکتا ہوں. تو میں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے زندگی میں کچھ اور کرنا ہے، مجھے وہ چیز کرنی ہے جس میں میں اپنی انرجی، اپنے پوٹینشیل کو کہیں بہتر طریقے سے استعمال کر سکوں. میں نے پھر اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا ایک MNC کمپنی سے جو کہ بڑے اسمال اسکیل پہ بیس کرتی تھی. اس کا ایک ہیڈ آفس امریکہ میں تھا، اور یہاں پہ چھوٹا سا ہم نے ایک کمرے کا آفس لیا، اور وہاں پہ ہم لوگوں نے 2 لوگوں نے بیٹھ کے اپنی آئیڈیاز کو، اپنے خیالات کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنے خیالات کو کیسے اکٹھا کر کے مارکیٹ میں اور انڈسٹری میں ایک ریولیوشن یا ایٹ لیسٹ کچھ ڈفرینٹ کرنے میں کیا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ بیٹھے، ہم نے ڈسکس کیا، پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی اس وقت انڈسٹری میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے کاروبار شروع ہوتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ ختم کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن پہ کاروبار کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر میری فیملی میں، میرے دوستوں میں کسی بندے نے ایک اسپیسیفک کام کیا ہے تو مجھے بھی شاید وہی کام کرنا چاہیے. میری فیملی میں میرے دوستوں نے بہت سارے یہ چیزیں کی کہ وہ جب کام شروع کرتے تھے وہ یہی پوچھتے تھے کہ کسی جاننے والے نے کیسے کام کیا اور میں نے اس کام کو کیسے اپلائی کرنا. تو ہم نے اس کانسیپٹ کو بڑا چینج کیا. تو جب میں نے اس کمپنی کو جوائن کیا تو مجھے اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بڑی ریزسٹنس آئی، مخالفت آئی کہ آپ ایسے کام کرنے جا رہے ہیں جس کا ابھی یہ آغاز ہے. مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا، آغاز محبت ہے. ابھی آپ کام کو شروع کرنے لگے ہیں اور آپ اس میں کیسے، مطلب آپ نے ایک ڈگری لی ہے، آپ کو اپنا کیریئر بنانا ہے، تو آپ کو کوئی ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں پہ آپ بہتر طریقے سے ایکسیل کر سکیں. لیکن میری ہمیشہ سے آئیڈیالوجی تھی، اور جتنا بھی میں نے کام اپنے 19 سال میں کیا، میں نے ان جگہوں پہ کام کیا جہاں پہ مجھے لگا کہ میرے اندر جو اسکل سیٹ ہے، جو میں چیزیں بہتر کر سکتا ہوں، میں اس کو ایکسیل کر سکوں، ایکسپلور کر سکوں. تو میں نے وہ کیریئر آغاز کیا 2004 میں، اور وہ جرنی تقریباً کوئی 7-8 سال کے قریب رہی. اور اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بہت سارا انٹرنیشنل ٹریول کرنے کا، باہر پھرنے کا، چیزیں دیکھنے کا. اس میں جو چیز میں نے سیکھی، جو میری زندگی میں آگے وہ ملٹی پلائی ہوئی اور وہ انہینس ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ آپ کا جو اسکل سیٹ ہے وہ
اب اس چیز پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کسی بہت بڑی کمپنی میں جا کے کام کرتے ہیں تو آپ ایک سکسیزفل انسان بن سکتے ہیں. آپ کسی ایسے سیٹ اپ میں بھی بہتری پیدا کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا پیشن ہو. تو جہاں پہ پیشن آ جاتا ہے وہاں پہ چھوٹی بڑی کمپنی کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہاں پہ آپ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, آپ کی انرجی ہوتی ہے جو آپ کو ایک جگہ سے بہت اوپر لے جاتی ہے. تو الحمدللہ وی ڈڈ اے لاٹ آف پروجیکٹ, بہت سارے ہم نے کام کیے, ہم نے UAE گورنمنٹ کے بڑے سارے پروجیکٹ کیے اور بہت سارا کام کیا. اور وہ 8 سال کی جو جرنی رہی اس نے میری زندگی میں وہ کانفیڈنس پیدا کیا جو میری اپنی ذات کی بیس پہ شاید پیدا ہوا. اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اس چیز کے بنانے میں کہیں نہ کہیں میرا کچھ رول ہے, میں نے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, وہ چیزیں کی جو میں چاہتا تھا, جو میں کرنا چاہتا تھا. تو 7 سال کی اس ریلیشن کے بعد, اس کام کے بعد پھر میں نے وہاں سے کوئٹ کیا. کوئٹ اس لیے کیا کیونکہ وہاں مجھے لگتا تھا کہ میری انرجی جتنی میں کنزیوم اس ڈومین میں کرنا چاہتا تھا وہ میں کر چکا تھا. اب اس کے بعد مزید انرجی کو استعمال کرنے کی شاید مواقع نہیں تھے وہاں پہ. تو میں نے پھر وہاں سے شفٹ کیا اور میں نے پھر ایکسل سولوشنز ایک کمپنی ہے وہاں پہ کال کوری کے نام سے ایک برانڈ تھا, اس پہ میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا 2011. اچھا علی, بیفور وی جمپ انٹو اٹ کہ آپ نے ایکسل کے ساتھ کام کیا, آپ نے بڑے مزے کی ایک بات بولی کہ آپ کو یہ لگا کہ آپ کا فردر جو گروتھ اپرچونیٹیز ہیں آپ کی ایگزسٹنگ ڈومین میں وہ کم ہے. سو ہماری یوتھ میں ایک مجھے بہت ایک ڈائلما نظر آتا ہے کہ دے آر ویری مچ آفٹر کہ مجھے یہ کام کرنے میں مزہ نہیں آ رہا تو میں یہ کوئٹ کر رہا ہوں, اور وہ کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ایک بڑا ہی انکنسسٹنٹ کریئر بنتا جاتا ہے اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے اینڈ اپ ان فرسٹریشن. So can you please tell us for the understanding of our audience what was it that made you feel کہ ہاں اب مجھے اپنا کریئر سوئچ کرنا ہے and why you chose logistic؟ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ میں یوتھ میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں آج کل کے دنوں میں کہ ہم بڑی جلدی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, ہمیں بہت جلدی یہ فیل ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہاں مزہ نہیں آ رہا, ہم ابھی اس میں کوئی کام میں کوئی چام نہیں, کوئی چیزیں نہیں ہیں. تو میرا کیریئر بڑا کنسسٹنٹ رہا. مطلب میں اپنے کیریئر میں جب بھی لوگوں سے ملا تو لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے اتنا لمبا عرصہ آرگنائزیشن میں کیوں سرو کیا. تو میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی انوائرمنٹ میں کمپیٹیبلٹی ٹائم ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ایک ریزنیبل ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ ایک دم سے اوور دا نائٹ کبھی بھی کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اٹ از اے ریلیشن ان بٹوین جہاں پہ آپ تعلق بناتے ہیں اور اس تعلق کو ڈیولپ ہونے میں, اس پوزیشن تک آنے میں ٹائم لگتا ہے. بہت ساری چیزیں جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں آپ کو اچھی نہیں لگتی, یا بہت سی چیزیں آپ کے موڈس کے مطابق نہیں ہوتی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی وہی جو شاید کسی حد تک تھوڑی سی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے وہ پازیٹیو میں کنورٹ ہوتی ہے اور آپ کو ایک ایسی انرجی دیتی ہے جو کہ پورا آپ کا جو پیکج ہے اس کو بہت بہتر طریقے سے ڈیولپ کرتی ہے. تو میں نے جب وہاں پہ اپنے 8 سال وہاں پہ کام کیا, اس کے بعد میں نے وہاں سے چیزیں لرن کی. میں نے بھی یہ دیکھا کہ اس لرننگ کو میں شاید کہیں اور انڈسٹری میں اپلائی کرتا ہوں اور وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ اس انرجی کا مزید فروٹفل ریزلٹس کا نکلتے ہیں. تو میرا کانسیپٹ یہ تھا جب میں نے اس کو شفٹ کیا تو اس میں قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ میں اس چیز کو انجوائے نہیں کرتا کہ میری کانٹریبیوشن نہیں تھی, لیکن مجھے لگا کہ اب مجھے اس کو اور بڑے کینوس پہ لے کے جانا ہے, مجھے بڑے اسکیل پہ لے کے جانا ہے, اور مجھے ڈفرنٹ انڈسٹریز میں کہیں پہ جا کے اس کو اسکیل کرنا ہے کہ جہاں پہ میں بہتر طریقے سے چیزوں کو ڈیولپ کر سکوں. تو میں نے پھر ایک لاجسٹک کمپنی کال کوریئر کو جوائن کیا اور وہاں پہ میں نے پھر دوبارہ سے کچھ 6-7 سال میں نے وہاں پہ کام کیا. اور وہاں پہ بہت ڈفرنٹ ایک انڈسٹری تھی. کارپوریٹ سیکٹر کو, پاکستان ٹپیکل کارپوریٹ سیکٹر کو میں نے پہلی دفعہ ایکسپلور کیا, ان لوگوں سے انٹریکشن ہوئی, مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ پاکستانی بزنسز میں کیا چیلنجز ہیں, اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے. میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ اگر آپ کے اندر پیشن ہے اور آپ اپنی زندگی میں کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنا کام کریں یا آپ جاب کریں, آپ کی کنٹریبیوشن نظر آتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. پھر وہاں پہ میں نے 6-7 سال وہاں پہ اپنا کام کیا اور وہاں بہت اچھے طریقے سے کیا, اور پاکستان میں ای کامرس کا ایک ریوائول سٹارٹ ہوا تھا اور اس چیز کو ہم دیکھ رہے تھے. اس کمپنی میں کہیں پہ بھی ای کامرس کا کوئی آئیڈیالوجی یا کانسیپٹ نہیں تھا. میں نے اپنی اس مینجمنٹ کو کنونس کیا کہ دس از دا فیوچر, ہمیں مستقبل کے لیے ابھی سے پلان کرنا ہے. ہم نے اس پہ کام سٹارٹ کیا, اس پہ چیزیں ایفرٹ کی, بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹ بھی آئی, مشکلات بھی آئیں, لیکن اگر پیشن ہو اور آپ کے اندر کی وہ انرجی جہاں پہ آپ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس ڈائریکشن میں لگ جائیں تو پھر آپ کو زندگی میں کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی. وہ انرجی کی وجہ سے یہ ہوا کہ 7 سال کے بعد الحمدللہ وہ بھی کمپنی دوبارہ سے ایک پروفیٹیبل ایک پوزیشن میں آئی اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اسکیل کرنا شروع ہوگی. پھر میں نے دوبارہ زندگی میں ایک دفعہ ڈیسائیڈ کیا آفٹر آلموسٹ 7 ایئر کہ مجھے ایک دفعہ پھر اس انڈسٹری میں سے نکل کے کسی اور انڈسٹری میں جانا ہے. پھر کانسیپٹ وہی تھا, وہی آئیڈیالوجی تھی کہ اب میں اس جگہ پہ اسکیل کر چکا ہوں اور میں نے یہاں پہ چیزوں کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیا. ہو سکتا ہے کہ میں اب اس کو کہیں اور, اس تمام ایکسپیرینس کو جو میں نے اپنی MNC سے اکٹھا کیا, میں نے اپنی لاجسٹک انڈسٹری سے اکٹھا کیا, اب ان دونوں کو میں اکٹھا کرتا ہوں اور اکٹھا کرنے کے بعد کسی اور جگہ پہ اس کو یوٹیلائز کر کے دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا آؤٹ کم نکلے گا. پھر میں ایک جو ہے مینوفیکچرنگ کمپنی
ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ वेरी फेमस नेम, उनका एक IT का सेटअप था ब्लूज के नाम से, वहाँ पे मैंने उनको एज अ हेड ऑफ सेल्स मैंने उनको ज्वाइन किया। वो इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल मुख्तलिफ थी क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और उनका जो कोर हार्ड कोर था वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, टेंजिबल प्रोडक्ट्स पे, यानी कि जिस प्रोडक्ट को आप महसूस कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स पे काम करते थे। अब वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद ये इंडस्ट्री क्योंकि मैं इससे पहले जितना भी काम कर चुका था वो सारा सर्विस इंडस्ट्री में था। अब एकदम से प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आना एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, लेकिन पैशन वही था कि आई वांट टू लर्न समथिंग डिफरेंट, मुझे ज़िंदगी में कुछ नया सीखना है, कुछ नई ऐड ऑन अपने प्रोफाइल में करना है। फिर मैंने जब वहाँ पर ज्वाइन किया, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें देखी। हमने वहाँ पर भी ई-कॉमर्स का सेक्टर डेवलप किया, उनका IoT टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस पे काम किया, इन चीज़ों पे काम किया। 2-2.5 साल मैंने वहाँ पे उनको सर्व किया और वहाँ पे भी मेरी ज़िंदगी के करियर में एक नई चीज़ ऐड ऑन हुई, जिसको वो कहते हैं कि आपको शायद एक फ्लैग मिल गया कि आप अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। वहाँ पे भी यही रिलेशन रहा, यही सारा सिलसिला का रहा। और उसके बाद को 2-2.5 साल के बाद अभी रिसेंटली आई ज्वाइन दिस न्यू कंपनी ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स। अब कॉन्सेप्ट वही था, चीज़ें वही थी, आइडियोलॉजी वही थी। तो मैं आज अपने आप को जिस जगह पे देखता हूँ इसके पीछे वो तमाम कैरियर के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। अगर मैं समझता हूँ कि अगर उन स्टेप्स पे मैं कहीं पे बैक ऑफ कर जाता तो शायद आज अली कुरैशी यहाँ पे ना बैठा होता जहाँ पे आज मैं बैठा हुआ हूँ। इसके पीछे वो तमाम एफर्ट थी, अच्छे लोगों का मिलना था, लर्निंग थी, डाइवर्सिफिकेशन की एक पैशन था। तो ज़िंदगी में पैशन अगर आपके अंदर है और आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो वो चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, असल बात यह है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर कॉन्ट्रीब्यूट, आप सोसाइटी के लिए क्या बेहतर कर रहे हैं। अगर वो बेहतरी की पैशन है तो अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानी पैदा करते हैं, आपके लिए चीज़ें भी बेहतर होती हैं और आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर देते हैं। तो 8 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम लोग डाइवर्सिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। मुझे एक अच्छी ज़िंदगी में चीज़ ये रही कि जैसा मैं चाहता था मुझे हमेशा वैसी ही ऑर्गेनाइजेशन मिली, जिन्होंने मुझे इन्वायरमेंट दिया, जिन्होंने मुझे ये कैनवस दिया, ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आप वो चीज़ करें जो आप करना चाहते हैं। उस वजह से उन कंपनीज ने भी ग्रो किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी कैरियर पाथ बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन यही है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग सूडोकोड का काइंड ऑफ ऐसी कंपनी बन जाए जो कि एक टिपिकल सर्विसेज में काम करे। हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी का हिस्सा बन जाए, हम बिजनेसेस के पार्टनर्स बन जाए। एज अ पार्टनर काम करना और किसी के लिए सर्विसेज देना, किसी को फैसिलिटेट करना, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जब आप पार्टनर बन जाते हैं तो आप उसका हिस्सा बन जाते हैं और आप उसकी अच्छी और बुरी चीज़ों में दोनों साथ खड़े होते हैं। जब साथ खड़े होते हैं तो फिर आप इकट्ठे ग्रो करते हैं। जब आप मल्टीपल चीज़ें इकट्ठी ग्रो करेंगी तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्री पे, इन्वायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे, वो बहुत ज़्यादा एक पेनिट्रेटिव होता है। तो यहाँ पे पिछले 8 महीनों से मैं काम कर रहा हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग वेरी फाइन। So this is what exactly I have right now. Thank you. This is such a wonderful and power journey, I would say. क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो लोग अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, या जो लोग अभी जिनको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि व्हाट लॉजिस्टिक कंपनी इज़, ऑल्दो हम उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करते रहते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप अपने रोल को जूम इन करें और बताएं कि एज अ रीजनल सेल्स डायरेक्टर आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आप कितने एरिया को लुक आफ्टर करते हैं पाकिस्तान में, और कोई ऐसा फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वांट टू काउंट इट इन नंबर्स, लाइक कि कितनी जिंदगियां जो हैं वो आपके इस रोल की वजह से फ़ायदा हासिल कर रही हैं। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो मेरा रोल यहाँ पे है ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स में, आई एम वर्किंग हेयर एज अ रीजनल हेड सेल्स। नॉर्मली कंपनीज लॉजिस्टिक टिपिकल कंपनीज में सेगमेंट्स होते हैं पूरे मुल्क के कि कहाँ कहाँ कौन से लोग काम करते हैं। तो हमारी जो कंपनी के 3 सेगमेंट्स हैं, वन इज़ द सेंटर जहाँ पे मैं बैठा हूँ। दिस बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स मैं बात करूँ तो ये पंजाब का एरिया सारा जो है वो कहीं पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन कर सकूँ। एक हमारा सिंध का एरिया है और एक हमारा नॉर्थ का एरिया। तो हमने 3 सेगमेंट्स में हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो मैंने जब इनको ज्वाइन किया और चीज़ों को देखा तो उस वक्त ये था कि हमारा बिजनेस जो है वो अभी हम लोग टेक ऑफ कर चुके हुए थे। कंपनी वॉज इन अ प्रॉफिट काइंड ऑफ अ थिंग। अब इसको हमने डाइवर्सिफाई करना था, मतलब हम कन्वेंशनल बिजनेस में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, हमें इसको एक बड़े स्केल पे लेके जाना था। तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो हमारे पास जो कंपनी का स्ट्रक्चर था वो ऑलमोस्ट कोई 200 से 250 लोग थे, जिसमें हमारी फील्ड स्टाफ भी था, हमारा ऑपरेशनल स्टाफ भी था, मेरे कुछ सेल्स के लोग भी थे, जहाँ पे हमने काम शुरू किया। और वो 8 महीने की जर्नी में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी कंपनी में जो रीजन मैं देख रहा हूँ वहाँ पर तकरीबन कोई 700 के करीब लोग जो हैं वो मेरी इस डोमेन में आते हैं, जो कि मुख्तलिफ लेवल्स पे चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसमें वो काम कर रहे हैं। अब जहाँ तक इसमें मेरा रोल कहाँ पे रहा और कहाँ पे मैंने कोशिश की कि कहीं पे मैं इसको बेहतर तरीके से लेके चल सकूँ, मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये सीखा कि अब ये टाइम आ गया है कि अब मुझे अपने साथ अपनी तरह के मेरे से बहुत बेहतर लोग मेरी टीम में माशाल्लाह हैं, लेकिन जो स्किल सेट मैंने सीखा है अब मुझे आगे ट्रांसफ़र करना है।
کیونکہ اگر میں اس کو ٹرانسفر نہیں کروں گا تو یہ چیز یہ چین ڈیولپ نہیں ہوگی. تو اب جب میں نے اپنی کیریئر کی 3rd کمپنی جوائن کی تو میرا صرف انٹینشن یہ تھا کہ یہاں پہ میں نے لوگوں کو گرو کرنا ہے, لوگوں کو امپاور کرنا ہے, ان کو اس پوزیشن میں لانا, اس پیشن میں لانا ہے جو پیشن میں نے خود اپنی زندگی میں 19 سال میں ارن کیا ہے. مطلب میں وہ پیشن اب ڈیلیگیٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس جو ٹیم ممبرس ہیں جو کام کر رہے ہیں ان میں سے انڈسٹری کے بہت کم لوگ ہیں. حالانکہ لاجسٹک کمپنی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بڑی کمپنی سے نام, ان کے پورٹ فولیو کے لوگ. ہم نے کسی پورٹ فولیو والے بندے کو ہائر نہیں کیا, ہم نے اس ینگ بلڈ کو ہائر کیا ہے جو پیشنیٹ تھا, جس کے اندر یہ ایک ہمت تھی کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اس کو موقع دیا کہ تم آؤ ہمارے ساتھ کام کرو, ہم تمہیں پلیٹ فارم دیتے ہیں. میں نے زندگی میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں, جو میں نے ارن کیا ہے میں چاہتا ہوں اب میں لوگوں سے شیئر کروں. تو الحمدللہ ہم اس وقت اگر بات کریں, میں اپنے ریجن کی بات کریں, اوور بزنس امپیکٹ کی بات کریں, تو ایک بہت اچھا نمبر, ایک اچھا پرسنٹیج آف دا انڈسٹری الحمدللہ کمز ٹو اس. مطلب اس میں ہم لوگ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ بڑے شارٹ ٹائم پہ, کیونکہ ٹریکس کی جو ہسٹری ہے, جو جرنی ہے, اٹس جسٹ 4 years کائنڈ آف ٹائم اسپین. تو 4 سال کا ایک بچہ آپ سمجھ لیں یا کمپنی سمجھ لیں, اٹس جسٹ اسٹارٹنگ جرنی, بٹ وی آل انجوائنگ آر جابس, وی آل آر کنٹریبیوٹنگ اینڈ وی آل فیل کہ ہم اس کی سکسیس کا حصہ ہیں. اور آج جہاں پہ ٹریکس ہے اور جتنا اس نے آگے جانا ہے, یہ ہم سب مل کے اس کو لے کے جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا جس کی بیس پہ سر ہم نے اس چیز کو ڈیولپ کیا. ونڈرفل. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی جب آپ نے مینشن کیا ہے کہ یو آر موونگ فارورڈ ٹو ہائرنگ نیو بلڈ. اور اس سے میں ان لوگوں کو جن کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ کوئی اچھی جاب کرنے کے لیے, کسی اچھی کمپنی کو جوائن کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہونا چاہیے, یا آپ کی پاکٹ میں کوئی تھوڑے سے پیسے ہونے چاہیے جو کہ آپ HR کو کوئی انڈر دا ٹیبل دے دیں تو آپ کی جاب لگ جائے گی. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ نے اپنی اسکلس کو انہینس کیسے کیا ہوا, اور آپ کی اسکل سیٹ کے ساتھ کسی کمپنی میں آ رہے ہیں, اسی اسکل سیٹ کی بیس کے اوپر بیسکلی ڈیفائن ہوگا کہ آپ کا کیا کریئر پاتھ ڈیفائن کیا جائے. سو مجھے یہ بتائیے گا علی کہ آپ نے جیسے کہ اسٹارٹ آؤٹ آپ نے کیا, آپ کا جو کوالیفیکیشن تھی بیسکلی فارمل ایجوکیشن آپ کی CS میں تھی, اور وہاں سے آپ نے کچھ عرصہ سم ہاؤ بہت زیادہ ریلیونٹ اپنی ایک ڈومین میں کام کیا, دین یو ٹوک اے سوئچ. تو کچھ ایسے اسکلس جو کہ آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں کہ دیز ور سم آف دا ویری بینیفیشیل اسکلس فار یو تھرو آؤٹ یور کریئر, تو پلیز وہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیجیے. جی ضرور, میں اس پہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو بتانا چاہوں گا. جب میں نے جیسے بتایا کہ جب پہلا میں نے اپنی جاب ایک انٹرنشپ کی ہے وہ کمپیوٹر سائنسز میں, مجھے فیل ہوا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد میں نے جب مختلف ڈائیورسیفیکیشن کی تو کچھ چیزیں جو میں نے زندگی میں سیکھی, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ والا اسکل سیٹ آپ کے پاس ہو تو آپ زندگی میں کہیں پہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے, اپنے اوپر ایک کانفیڈنس رکھے کہ آپ زندگی میں کچھ بہتر کر سکتے ہیں. اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجوائے ہیں, ان سب کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہے اس پورے سسٹم میں. 2 طرح کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. کنٹریبیوشن ہوتی ہے جو آپ نے زندگی گزاری اور اس پہ آپ نے بہت سارا کام کیا اور آپ کی ایک اچھی لائف, آپ کی فیملی صحیح سے ڈیولپ ہوگی. ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے لیے تو بہتر کرتے ہی ہیں, اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ بھی آپ کے ساتھ کہیں پہ ایک اچھی زندگی کو انجوائے کر سکیں. تو ایک تو میں نے پیشن جو میں نے بتایا وہ بہت ضروری ہے. ڈسپلن آپ کے اندر بڑا ضروری ہے پہلے دن سے. اگر آپ ڈسپلن ہیں تو کامیابی سے آپ کبھی بھی دور رہ ہی نہیں سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مطلب آپ کے اندر ٹیمپرامنٹ کتنا اسٹرانگ ہے, مطلب آپ انوائرمنٹ کو کیسے ایبزارب کرتے ہیں, کیسے اس کو اپنے اندر لے جاتے ہیں, اس کے مطابق آپ اڈیپٹیبلٹی کتنی آپ کی اسٹرانگ ہے, آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے کتنے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق کہیں پہ ڈھال سکتے ہیں اور آپ چیزوں کو بنا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ کچھ کیریئر پارٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ کچھ عرصہ جب کام کر لیتے ہیں, تھوڑا سا مینیجریل لیول پہ آتے ہیں یا اس سے تھوڑی سی لائن مینیجر کی پوزیشن میں آتے ہیں, پھر آپ کا آتا ہے کہ ٹیم بلڈنگ. آپ کی ٹیم بلڈنگ کتنی ہے, آپ کے کو پیئرس کے اندر آپ کی کورسپونڈنس کمیونیکیشن کس طرح کی ہے. آپ کو اگر کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا آتا ہے اور آپ کسی کے ساتھ کسی کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں تو آپ زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی لیول پہ بھی جا سکتے ہیں. پھر وہ آپ کے اندر ایک مینیجریل اسکلس آٹومیٹکلی ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں. تو یہ کچھ بیسک سی اسکل سیٹ تھی جو کہ ایک سمرائز ہے میرے 19 سال کے کیریئر, کیونکہ ویسے تو بہت ساری اسکل سیٹ ہے جو کہ آپ کو انڈسٹری میں چاہیے ہوتی ہیں, جو فارمل ہوتی ہیں. یہ وہ چیزیں جو آپ کی اوور آل گرومنگ کو کہیں نہ کہیں اپ لفٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کمپیوٹر سائنس میں جائیں, آپ مینجمنٹ میں جائیں, آپ سیلز میں جائیں, آپ فائنانس میں جائیں, یہ ایک اسکل سیٹ ہے, یہ کور اسکل سیٹ ہے جو آپ کے پوری کی پوری انڈسٹری کے اندر آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. So these are a very good bunch of soft skills I would say جنہوں نے آپ کے تھرو آؤٹ آپ کو کریئر میں ہیلپ آؤٹ کیا. اور دوسرا جو چیز میں نے اس میں دیکھی کہ آپ نے جب بھی اپنے کریئر کو سوئچ کیا, you were at the peak of something. So I think it takes a very big heart for a professional to pass on the skills جو کہ انہوں نے لرن کیے, کیونکہ ایک میں یہاں پہ آپ کو
یہ لائیو ایگزامپل جو علی قریشی کی ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں, دس از اے ویری گڈ لرننگ پوائنٹ دیٹ آئی سی کہ بہت زیادہ مسنگ ہوتا ہے جب ہم کسی بھی جاب پہ جاتے ہیں نا. ہمیں ہوتا ہے کہ جو مجھے آتا ہے وہ میں نے اگر اگلے بندے کو سکھا دیا تو ویری گڈ, آئی اسٹینڈ. ناؤ آئی کین ٹیل یو کہ اف یو پاس آن دو اسکلز, اگر آپ کی جو اسکلز ہیں وہ آپ اپنے سے جونیئر جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں ان کو سکھاتے ہیں تو آپ کہیں نیچے نہیں جائیں گے, آپ ہمیشہ اوپر ہی جائیں گے. اگر وہ لوگ آپ کی جگہ پہ آئیں گے تو آپ ہمیشہ ان سے اوپر ہی جا رہے ہوں گے اپنے کیریئر کے اندر. سو بی فیئر لیس اینڈ بی اے ویری گڈ ٹیم پلیئر, اور کبھی بھی اس بارے میں آپ جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو کہ آپ کا اسکل سیٹ اور آپ اپنے ٹیم ممبرس کو نہیں سکھا رہے. سو بیسکلی یور سکسیز از کہ آپ نے آپ کی جو سکسیز جرنی ہے جس چیز نے آپ کے کریئر کو پش کیا وہ اس وجہ سے بھی پاسبل ہوا کہ یو آر اے ویری فیئر لیس شیئرر آف یور اسکل. آپ نے بڑی فیئر لیس شیئرنگ کی ہے اپنی اسکلس کی اور آپ نے ٹیمس کو بلڈ اپ کیا ہے. سو امیزنگ جرنی. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ابھی ٹریکس میں بھی there are hundreds of lives that are being benefited from Ali and his skills and یہ جو ساری ٹیم ہے ان کی وجہ سے. So I learned a lot from his journey and I'm sure کہ آپ لوگوں کو بہت ساری انسپریشنل پوائنٹس اور بہت ساری انسپریشنل ٹپس ملی ہوں گی. سو اس کے ساتھ ہی لیٹس موو ٹو آور نیکسٹ سیگمنٹ جس کا آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے, اینڈ دیٹس اباؤٹ سم انٹرسٹنگ گیمس ود علی قریشی. اوکے جی, سو لیٹس موو ٹو آور فرسٹ گیم وچ از وڈ یو رادر. اور وڈ یو رادر میں آپ کو 2 آپشنس پریزنٹ کروں گی اور آپ نے ان میں سے کوئی ایک آپشن سلیکٹ کرنی ہے اینڈ دین آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ وائی ڈیڈ یو سلیکٹ دیٹ آپشن, رائٹ؟ سو ریڈی فار اٹ؟ یس آئی ایم. لیٹس ڈو دس. اوکے جی, وڈ یو رادر بی اے شپ اور اے پلین؟ میں ایک شپ بننا پسند کروں گا, And why? اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں شپ میں ہوں گا تو میں اپنی سرفیس پہ ہوں گا اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں گا اور وہ سب لوگ میری طرح کے ہوں گے اور میں اس کو انجوائے کر سکوں گا. لیکن جب میں جہاز میں ہوں گا تو شاید میں اوپر سے بہت چھوٹا گوگل میپ تو دیکھ رہا ہوں گا لیکن میں چیزوں کو اس طرح انجوائے یا اس طرح فیل نہیں کر رہا ہوں گا. تو آئی وڈ لو ٹو بی اے شپ, میں کشتی بننا ذرا پسند کروں گا. اوکے, گریٹ. وڈ یو رادر سوئم اور اسکائی ڈائیو؟ مجھے ڈر تو دونوں چیزوں سے لگتا ہے لیکن میں ایک اسکائی ڈائیور بننا پسند کروں گا. جب میں اس میں آؤں گا تو مجھے ایک بہت بڑا ایک بہت ساری چیزیں دیکھنے کا موقع ملے گا اور میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہوا نیچے گر کے یقین شاید مر جاؤں لیکن کیونکہ مجھے ڈر بڑا لگتا ہے, لیکن یہ کہ مجھے مزہ آئے گا. آئی انجوائڈ وہ سارا سفر جو میں اوپر سے نیچے آتے ہوئے کہیں پہ کر رہا ہوں گا تو وہ بہت مزیدار ایکسپیرینس میرے لیے ہوگا جس کو میں اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہوں گا. جی اوکے, گریٹ. سو وڈ یو رادر رن فاسٹ اور رن فار؟ میں بہت تیز بھاگنا چاہوں گا کیونکہ تیز بھاگنے سے میں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھ لوں گا اور بہت ساری انرجیز میں چلا جاؤں گا. کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہت تیز بھاگنے کے لیے آپ کا دل و دماغ ایک ہی جگہ پہ فوکس ہو جاتا ہے اور آپ بہت ساری چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ تیز بھاگنے کے لیے آپ فوکس ہوتے ہیں, جب فوکس ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو آپ ایک ہی ڈائریکشن میں سوچیں, آپ کا دل و دماغ آپ کو کہیں نہ کہیں کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو میں تیز بھاگنا ذرا پسند کروں گا. That's amazing because that also connects with the ethos of Skills Studio because we have created courses which are very short time کے, اور میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنے جیسے لوگوں کے لیے بنایا ہے and you have the same thing. I look up to you as an inspiration کہ جن کو زندگی میں بہت جلدی کچھ بننے کا شوق ہے, یہ ان لوگوں کے لیے پلیٹ فارم ہے. So this makes me go for the next question. So would you rather want to fly or be invisible? بہت مشکل سوال ہے. انویزیبل میں نہیں ہونا چاہوں گا, فلائی کرنا چاہوں گا اور فلائی کرنے میں کوشش یہ کروں گا کہ جب میں اڑ رہا ہوں تو لوگ مجھے دیکھیں اور میرے سے کوئی نہ کوئی چیز انسپریشن لیں, ان کو کچھ اچھا لگے, کچھ بہتری لگے اینڈ دے انجوائے دس ہول کائنڈ آف اے کینوس ان فرنٹ آف دیم کائنڈ آف. یس. Okay, great. That's a very diversified personality. Okay, now the last one. Would you rather be a window or a door? میں ایک دروازہ بننا پسند کروں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ونڈو کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے, لیکن جب دروازہ بنتا ہے تو وہ آپ کو ایک بہت بڑا ایک موقع دیتا ہے زندگی میں بھی اور فزیکلی بھی, کہ جہاں پہ آپ بہت بڑی چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور بہت اچھا مزے کا ایک کینوس دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے, اور جو کہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے اور آپ کی زندگی کو بہت بہتر کر رہا ہوتا ہے. گریٹ. اینڈ دس از سم تھنگ جو کہ ہم آپ کے کریئر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یو بین اے ڈور فار سو مینی پیپل. جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ یو آر ہائرنگ ینگ ٹیلنٹ بیکاز یو بین اے ڈور فار دیم کہ ہاں جی آ جائیں, آپ کے لیے بھی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. سو دیز ور سم آف دا ویری نائس چوائسیز دیٹ وی کوڈ لرن فرام علی قریشی اس گیم کی صورت میں. ناؤ دس برنگز می ٹو دا نیکسٹ گیم دیٹ وی آر گوئنگ ٹو پلے. اوکے, سو اس گیم میں آپ کی خوش قسمتی یہ کہ آپ کا نام بہت چھوٹا ہے, سو آئی وڈ رادر گو فار قریشی.
ओके राइट. बिफोर जिससे मैं वो गेम बताऊं, मैं पहले कंसेंट ले लूं, पूरी आवाम गवाह इस बात की कि हम कुरैशी के साथ जाएं. ठीक है. नेम अ स्किल और अ प्लेटफॉर्म और इंस्टीट्यूशन विद द कैरेक्टर्स ऑफ योर नेम. क्योंकि अगर अली की बात हुई तो ALI तो खत्म हो गया ना काम, तो गेम शुरू होते साथ ही खत्म हो जाएगी. सो कुरैशी की तरफ चलते हैं. या कुरैशी यूनिवर्सिटी एक है, ग्लोबली कहीं पे मैंने इसका पढ़ा था. इट्स विद द कैरेक्टर्स. Q से अलग बताएंगे, U से अलग बताएंगे. राइट, इंटरेस्टिंग. See, that's where the fun part is. ओके, और सबकी सब यूनिवर्सिटीज का मैजिक. It could be a skill. ओके. और प्लेटफॉर्म से मेरी मुराद है कि ऑनलाइन कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, बिकॉज दैट गोज विद द ethos ऑफ द प्रोग्राम. एंड एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन. कायद अज़म यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस. UMT is another university. R for is there any clue kind of a thing, or it's an open kind of a question? Yes. R means like what? Could be any skill or राइडर, जो कि मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक स्पेशलिटी, एक वो डोमेन है. ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, स्किल टू डू, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हुए हैं. H for HTML and जी. I for Iqra University. Great. Yes. Very nicely done. Qureshi put you in some real, mental exercise. Like it is. Okay, amazing. This brings us to the last game, which is actually the 3 questions, जो कि हम सब जानने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं. So, besides जो आपकी स्किल्स हैं, जो कि आपको अर्निंग में जिन्होंने हेल्प किया थ्रू आउट द करियर, व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? अब मैं बहुत अच्छा एक एक्टर अपने आप को कंसिडर कर सकता हूँ. मैंने एक दफ़ा एक ऐसा क्रिकेट मैच करवाया जिसमें अपने स्टेडियम में एक टीम्स डेवलप की. उन्होंने क्रिकेट मैच खेला, 20 आवर्स का मैच हुआ, और उसमें ना बैट था ना बॉल था. और जो लोग हमें देख रहे थे, दे आर एक्चुअली शॉक्ड कि ये लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं. उस पर हमने जब उसको देखा तो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और मेरा ख्याल है कि वो स्किल सेट मुझे ज़िंदगी में भी बहुत फ़ायदा दे रही है, और मैं अपने जितना कैरियर डेवलप कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं एक्टिंग भी अपना रोल अदा कर रही है. You can live in your imagination, but this is very interesting. कोई बैट नहीं है, बॉल नहीं है, but you're still doing things. तो how are you counting the scores and everything? उसमें एम्पायर भी था, उसमें एक स्कोर बोर्ड भी था, और उसमें एक साहब भी थे, बट उसके अंदर कोई टेंजिबल चीज़ नहीं थी. स्कोरिंग भी हो रही थी, हर चीज़ हो रही थी, लेकिन वो मतलब हम जब खुद हमने उसकी रिकॉर्डिंग भी की और हमने उसको जब देखा तो इट वाज वेरी फन फिल्ड कि हमें खुद हंसी आई कि हम ये क्या कर रहे थे और किस डायरेक्शन में कर रहे थे. तो वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था, और वो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा हिडन टैलेंट है जो शायद मेरे करियर पाथ में भी मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करता रहा. खासतौर पर जब मैं अपने किसी सीनियर लाइन मैनेजर के सामने कोई मसला होता है और कोई चीज़ होती है, तो वो कहीं ना कहीं एक्टिंग जो है वो थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट कर जाती है. एंड यू डिड अ गुड काइंड ऑफ अ रोल ओवर देयर. उसमें ये एक अच्छी चीज़ रही. दैट कुड आल्सो बी अ वेरी फन थिंग टू डू इन कोविड. जब आप बाहर नहीं जा सकते, घर पे अपना स्टेडियम बनाए, जस्ट स्टार्ट प्लेइंग. ओके, कूल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी ऑकवर्ड मोमेंट इन द इंटरव्यू दैट यू हैव गिवन और यू हैव कंडक्टेड एवर? अब ऑकवर्ड इस तरह हुआ कि जब कुछ लोगों के जब इंटरव्यू करता हूँ, तो एक दफ़ा मैंने एक इंटरव्यू के लिए कॉल किया हुआ था. हमारे ऑफिस में हमारे HR ने मल्टीपल इंटरव्यूज़ के लिए कैंडिडेट्स को इनवाइट किया हुआ था मेरी लास्ट कंपनी में. और जो मोहतरमा इंटरव्यू देने आई थी, वो आई थी फैशन डिज़ाइनर्स के तौर पे, और जो इंटरव्यू मैंने करना था उसमें मुझे सेल का बंदा चाहिए. और मैं उनसे एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये मेरे से जो मुझे बता रही हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन है, मतलब कहाँ से मुझे HR ने इस पर रिलेट करवा दिया है और मैं कैसे इनको हायर करूँगा. खैर वो मेरा उनसे कोई 5-7 मिनट की डिस्कशन रही. उसके बाद मोहतरमा ने खुद कहा कि सर आप जो मेरे से बात कर रहे हैं, ये तो HR ने तो मेरा इनिशियल जो स्क्रूटनी की थी उसमें बहुत डिफरेंट बातें कर रहे थे और आप बिल्कुल डिफरेंट बातें कर रहे हैं. तो मैं बहुत शॉक्ड हुआ, बड़ा ऑकवर्ड फील किया, क्योंकि वो जो जिन साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू देना था वो उस दूसरी डोमेन में बैठे हुए थे, और जो मोहतरमा फैशन डिजाइनर्स के लिए आई थी वो मेरे पास आके और इस चीज़ को मेरे साथ डिस्कस करी. तो इट वाज वेरी ऑकवर्ड काइंड ऑफ अ टाइम फॉर मी. इसको इसका ऐसा करना चाहिए. वेरी इंटरेस्टिंग. सही. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज शेयर एन एपिक
failure that you might mention many a times in your career? جب میں اپنا پہلا میری جاب چل رہی تھی ایک MNC کے ساتھ، ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا کسی ایک انٹرنیشنل کنٹری میں. میں اس کا نام مینشن نہیں کروں گا. ہم نے بہت سا پروجیکٹ کیا اور بڑا ہم لوگ اپنے آپ کو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہم لوگ بلینئر بن جائیں گے اور بہت سارا پیسہ کما لیں گے. لیکن جب ہم نے وہ چیز پوری ڈیولپ کی اور ہم نے وہاں پہ جب ان کو ڈپلوائے کی تو جو ہمارا اینڈ یوزر تھا وہ اس پورے پروجیکٹ سے بیک آف کر گیا، کیونکہ وہ اس مائنڈ سیٹ میں تھے، اس اسکل سیٹ میں نہیں تھے جو چیز ہم بنانا چاہتے ہیں. اس پہ بہت سا گیپ کہیں پہ نہ ملا. تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اٹ واز کہ جہاں پہ مجھے لگا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر گیا ہوں اور شاید جہاں سے میں نے شروع کیا تو اس سے بھی بہت نیچے چلا گیا. تو یہ ایک بہت ایپک ایک فیلئر تھا جس کو میں نے اپنی زندگی میں ایکچولی ایکسپیرینس کیا. دس ون یا اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے شیئر کیا، بیکاز بائی دا لک آف یور کریئر میں یہی سوچ رہی تھی کہ یوتھ مائٹ بی تھنکنگ کہ یار کوئی فیلئر نہیں فیس کرنے کو ملا. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ آلسو می ہیو لائک نروز آف اسٹیل. سو اٹس آلویز لائک دے سے سکسیس از اے ویری انکمفرٹیبل جرنی. So if you want to be successful, you have to get uncomfortable, right? Make it your routine of the day. Okay. So with this, thank you so very much, Ali. It was lovely knowing you, and thank you for being very open and honest in all the games that we play. So thank you so much, Ali, and thank you so much everyone who stick around through the episode. And I'm very sure کہ آپ نے بڑا enjoy کیا ہوگا، بہت کچھ آپ کو learning کے لیے ملا ہوگا. Like I think if I go back to my university days, میرے لیے اس طرح کسی professional کو اتنا ڈیٹیل میں جاننا was an amazing opportunity کہ مجھے کسی کو دیکھ کے پتا چلے کہ اچھا انہوں نے کیا کیا اسٹیپس لیے اپنے کریئر میں اور میں کس طرح سے وہ اسٹیپس فالو کر کے اپنا کریئر بہتر کر سکتی ہوں. سو دس از دی ایسنس آف دس پروگرام. سو ود دس ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو اسی طرح سے انسپریشنل پروفیشنلس کے ساتھ ملواتے رہیں سو دیٹ آپ کو بھی کلیئر ہونا شروع ہو جائے کہ آپ نے اپنے کریئر میں فردر کیا کرنا ہے. آئدر یو آر اے گریجویٹ، انڈر گریڈ، یا کووڈ کی وجہ سے آپ کی جابس ہرٹ ہوئی ہیں اینڈ ناؤ یو آر لوکنگ فارورڈ کہ آپ کی ایگزسٹنگ اسکلس کے ساتھ آپ اسکیل اپ کر کے مزید اپنے کریئر میں کہاں تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں. سو if you want to learn all of these things, stick around and meet us every Saturday 9 p.m. only on Skills to Do.